السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید سزا، بشرا بی بی کو 7 سال قید سزا ہوئی۔ اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف لیک آف ایویڈنس کی بات کر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں جج کو، اتنا سیدھا یہ کیس ہے اور عمران خان صاحب کو فیصلہ ہوا۔ حکومت فتح کے شادیانے بجا رہی ہے، ظاہر ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایویڈنس یا لیک آف ایویڈنس کی یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس پر پریس کانفرنس کی، ذرا انہی سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ سیاسی فیصلہ کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ عدالتی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار سے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ ایک طرف پیسہ ملک ریاض صاحب کا ایڈجسٹ کیا گیا، دوسری طرف ٹرسٹ کو زمین ملی، تو ایک مالی فائدہ بھی ہوا عمران خان صاحب کو اس چیز کا۔ سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آج آپ کو جلدی نہیں ہے یہ جو ریویو فائنڈ کرنا ہے، آپ نے جو سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو 190 بلین کیس میں، اب پھر آپ نے کل کا ٹائم میں سن رہا ہوں کل کا جمع کرائیں گے، تو 3-4 دن ہو گئے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلمان صفدر صاحب سے میری بدستور گفتگو جاری ہے، وہ ڈرافٹ کر رہے ہیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں، وہ کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں تک یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ فیصلہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، مجھے یقین ہے آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگی کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جس کو کوئی ایسی بات نہیں، اور مذکّہ خیز ہے۔ دیکھیں، میں کچھ دستاویزات آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن پھر بھی اب چونکہ 140 صفحے ہیں، کاغذ کالا کیا گیا ہے، تو اس کی اپیل بنانے میں کچھ وقت لگتا ہے، مختلف پیروں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، تو یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ اسی ہفتے میں یقیناً ہوگا۔ لیکن کیا ایسی کیا چیز ہے اس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایگزونریٹ کرے گی؟ دیکھیں، میں نے ظاہر ہے بہت غور سے اس فیصلے کو پڑھا ہے، میں نے ٹیگ اس پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس فیصلے میں صرف ایک ہی پیراگراف، یہ فیصلہ کون سا ہے جو یہ رانا جاوید ناصر صاحب نے دیا ہے، جس میں 14 سال کی سزا دی ہے۔ دیکھیے، اگر اس فیصلے کو ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے، جو بھی انگریزی زبان پہ تھوڑی سی دسترس رکھتا ہے، اس فیصلے میں ایک ہی بات کی گئی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ پیسہ جو برطانیہ سے آنا تھا ریاست پاکستان کی جانب، یا ریاست پاکستان کو ملنا تھا، وہ پیسہ شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب نے ڈائیورٹ کر دیا ٹورڈز دی اکاؤنٹ، اس اکاؤنٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، جس میں 460 ارب روپے جو بحریہ ٹاؤن کے ذمہ واجب الادا قرار دیے گئے تھے، وہ جمع ہونے تھے۔ بار بار ہر دوسرا پیرا جو ہے اس فیصلے کا یہی کہتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں پڑھوں، کہیں پہ بھی پڑھ دوں، یہ پیرا 8 میں پڑھ رہا ہوں، اس کے صفحہ 5 پہ اس فیصلے کے لکھتے ہیں: The investigation further disclosed that the allocation of land for the Al-Qadir Trust, along with the promise to construct a university, was made in a quid pro quo arrangement, allowing the adjustment of amount £171.15 million against the amount owed by the accused Malik Riaz to obscure the personal benefit to the accused Imran Ahmed Khan Niazi. A trust arrangement was made. اچھا، آگے دیکھیے، پھر یہ کہتے ہیں: Accused Imran Ahmed Khan Niazi, the former Prime Minister of Pakistan, played a pivotal role in the illegal transfer of funds meant for the state of Pakistan into an account designated for the payment of land by the Bahriya Town, Karachi, in the name of Registrar, Supreme Court of Pakistan, ultimately benefiting accused ملک ریاض حسین۔ اب یہیں رک جائیں، یہی بات ہے جو بار بار اس فیصلے میں کی گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس فیصلے میں۔ اب ہمارے سامنے برطانیہ کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ ججمنٹ جو ہے اس معاہدے کا ذکر کرتی ہے جو ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ہوا۔ یہ اس میں کوئی ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے، یہ فریق نہیں ہے اس میں۔ تاریخ بتا دیں گے اس کی؟ جی، یہ ہوتا ہے 3 دسمبر 2019 کو پریس سٹیٹمنٹ آتی ہے، لیکن جو معاہدہ ہے اس کی تاریخ ہے 6 نومبر 2019۔ اب اس کا پیرا 45 پڑھ لیجئے۔ دیکھیں، یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، کوئی بھی چاہے تو اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ تھا، وہ پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ ملک ریاض خاندان کے ویزے کیوں کینسل کیے گئے۔ ویزا کینسلیشن کے خلاف یہ اپیل تھی ان کی جو ہائی کورٹ میں گئی، اس میں پورا انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے آدھا فیصلہ جو ہے پاکستان سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس میں ملیر زمین کے حوالے سے فیصلہ آیا اور بعد میں کہا گیا کہ 460 ارب روپے ادا کرو، اس کو لکھا گیا ہے۔ پورا جو اس کا سیاق و سباق تھا وہ بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ
آپ کے اپنے سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور عوامل کے علاوہ اور بھی گراؤنڈز ہیں کہ آپ کے ویزے جو ہیں وہ صحیح کینسل کیے گئے ہیں، آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، آپ اپنی املاک بھی، اپنی رقم بھی اس ملک سے لے جائیے اور خود بھی جائیے۔ یہ ہے اس فیصلے کا تناظر، اور اس میں پورا انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ نقل کیا، اور جو ایگریمنٹ ہوئی جس کو فریم ورک ایگریمنٹ کہتے ہیں ملک ریاض خاندان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان، اس کی بھی سمری کر دی ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہے کیا۔ اور یاد رہے کہ یہ ایگریمنٹ پاکستان میں جو مقدمہ چلا اس میں نہیں پیش کی گئی، پروسیکیوشن نے یہ ایگریمنٹ نہیں پیش کی، ان کے پاس تھی یا نہیں تھی، یہ ان کا فرض تھا۔ دیکھیں اس ایگریمنٹ کی غیر موجودگی میں صرف ڈیلی ٹیلی گراف میں چھپی ہوئی ایک لائن کہ منی ہیز بین ریٹرن ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان کو بنیاد بنایا گیا پورے مقدمے۔ لیکن این سی اے کی پریس ریلیز بھی یہ کہتی ہے کہ وہی پریس ریلیز وہیں چھپی تھی نا، ٹیلی گراف اخبار میں اور ایک آدھ اور اخبار میں، تو این سی اے کی جو پریس ریلیز تھی اس کو بنیاد بنایا گیا اس پورے مقدمے کا اور سزا دینے کا۔ اب یہاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ تھی کیا جو این سی اے اور ملک ریاض خاندان کے درمیان ہوئی۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، یہ پیرا 45 ہے اس فیصلے کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پریس ریلیز کا بھی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ On 3 December 2019, the NCA issued a press statement announcing that it had agreed a £190 million settlement as a result of its investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued at approximately £50 million and all the funds in the frozen accounts. یہ وہ ون ہائٹ پارک کارنر ہے، 50 ملین حسن نواز نے جو بیچی تھی۔ The NCA announced، یہ وہ پریس ریلیز ہے، that the assets would be returned to the state of Pakistan. ٹھیک، the settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019 made between the NCA and Mr. Ali Riaz Malik. It identified that the monies which had been subject to the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019. As a result of this agreement, the asset freezing orders were subsequently set aside by agreement. وہ بتا رہے ہیں کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ بھئی آپ کی یہ رقم ہم نے منجمد کی تھی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو منجمد کیا تھا اس کو ڈی فریز کر دیتے ہیں، لیکن یہ رقم آپ لے کے جائیے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے جہاں آپ کے ذمے 460 بلین جو روپے ہیں، لیکن اگر اس کی کلیکشن کا لیٹس سے یہ ایگریمنٹ نہ ہوتا، یہ فریم ورک اگریمنٹ ہے، اس میں نہ مانتے ملک ریاض اور کہتے کہ جناب میں نے نہیں جمع کرانا، پھر وہاں لڑتے رہتے، وہاں 20 سال برطانیہ میں لڑتے، ان کے پاس 2 آپشنز تھی۔ تو اسی لیے جس وجہ سے اس پہ سوالیہ نشان ہے، آپ کا میرا خیال ہے جو اینگل اس کے اندر تھا وہ اینگل یہ تھا کہ کیا آپ لڑنا پسند کریں گے کیس، یا یہ ایکس ٹیکر کو پیسے مل جائیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ آگے چلیے، لیکن پہلے باری باری چلتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا برطانیہ میں، ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو کسی نے دھوکہ دیا، چکمہ دیا اور کہا جی اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو، یہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے۔ تاثر تو یہ دیا گیا ہے نا، انہیں بالکل پتا تھا کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے اور کس مقصد کے لیے کھولا گیا ہے، کون سا فیصلہ ہے جس کے تحت یہاں پیسے جمع ہوں۔ لیکن یہ ڈی فریزنگ اسی لیے ہوئی کیونکہ یہ پیسے ایک سرٹن اکاؤنٹ میں پاکستان میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل، ورنہ یہ ڈی فریز ہونے نہیں تھے، نہ ہوتے، اور وہ وہاں لڑتے رہتے مقدمہ یا جو بھی کرتے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں یہ ہو کہ ادھر سے گورنمنٹ نے کچھ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے یہ اگریمنٹ مانا۔ آگے سنیے، دیکھیں ہوا کیا اس ایگریمنٹ کے تحت۔ یہ کوئی گواہی شہادت نہیں ہے اس فیصلے میں، یہ تو ایک چمگوئی ہے نا، ایک مفروضہ ہے۔ یہ پیسے آتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت براہ راست ملک ریاض خاندان کے جو مختلف اکاؤنٹ ہیں، اس میں 3 برٹش ورجن آئلینڈ کمپنیاں ہیں اور دیگر کچھ افراد ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے یہ پیسے آ جاتے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور کل یہ بنتا ہے 171 ملین پاؤنڈ۔ ٹھیک، اچھا یہ پیسے جب وہاں آتے ہیں تو رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آنے سے فوراً جو ان کے ذمے واجب الادا رقم تھی 460 ارب روپے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ وہ تو تب ہوتی اگر سپریم کورٹ اٹھا کر یہ پیسہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیتا۔ یہ پیسہ وہاں پڑا رہا کیونکہ سپریم کورٹ نے بہرحال فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے 23 نومبر 2023 کو فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ ہم ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نہیں دے رہے، یہ پیسہ ہم ریاست پاکستان یعنی کہ فیڈریشن اور سندھ حکومت کو دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا نا، قاضی فائزہ صاحب فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ 9 جنوری 2024 کو 95 ارب روپے، یہ 35 ارب روپے آئے تھے،
بعد میں ڈیویلیویشن ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ رقم اس کے علاوہ ملک ریاض خاندان نے جمع کرائی تھی. کل ملا کر 95 ارب روپے جو ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو چلے جاتی ہیں. ایک پیسہ اس اکاؤنٹ سے باہر نہیں گیا. اب دو باتیں واضح ہو گئی. ایک یہ کہ یہ کسی کو چکمہ نہیں دیا گیا، یہ پیسہ آنا ہی یہاں تھا. ڈی فریز وہاں اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں آنا ہے، اور یہ اکاؤنٹ کیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی بخوبی واقف تھی. ایک یہ تاثر دیا گیا. میں تاثر کی بات جی دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ کہ ایک ہے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ، ایک ہے جیسے آپ اسٹیٹ بینک کہہ لیں جس میں ابھی مسئلہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض صاحب نے پیسے دینے تھے وہ تو دینے تھے نہیں. مجھے وہ ایک فائن ہے. جی جی، فائن نہیں ہے، وہ قیمت ہے. قیمت ہے جو انہوں نے جو بھی انہوں نے رل مل کے کیا سندھ میں، اس کا ایک 460 480 ملین ہے. اگر آپ 190 ملین ادھر جمع کراتے ہیں اور ادھر نہیں کراتے تو دیٹ مینس ادھر کراتے تو 190 ان کو پھر بھی ادھر کرانا پڑتا. میں عرض کروں نا، دو دفعہ جمع کرانے پڑتے ہیں. یہاں پر ایک دفعہ جمع کرا کے اب یہی ہوگا نا. دیکھیں، جب اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو ان کی کوئی ذمہ داری یا ان کی لائبلٹی ختم تو نہیں ہوئی. یہ تو ان کا معاہدہ تھا. کیس یہ بنایا گیا کہ یہ شہزاد اکبر اور عمران خان نے نیشنل کرائم ایجنسی کو دھوکہ دیا، ان کو یہ تاثر دیا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے اور ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ ہے مقدمہ. کسی نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. کہا یہ گیا کہ 6 نومبر 2019 کو شہزاد اکبر صاحب نے ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ وہاں سائن کی، اور اسی ڈیڈ کو 3 دسمبر 2019 کو کابینہ سے منظور کرایا گیا، اس کی توثیق کرائی گئی. اچھا، وہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ بھی میرے پاس ہے اور یہ تو پیش ہوئی ہے گواہی میں. یا اگر آپ پڑھ لیں، یہ 3 صفحوں کی ڈیڈ ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ اس کے 2 پیرے ہیں صرف. ایک پیرا یہ کہتا ہے کہ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. یہ پیرا 2 ہے کانفیڈینشیلٹی. اسی پیرے میں یہ ہے the GOP may disclose any information that is otherwise required to be kept confidential under clause 2 if it is required by any court of law or under any legal process. یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک روٹین کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے. کیا آپ نہیں بتائیں گے؟ اس میں میں بتاؤں ایک منٹ، اس ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تاثر پھر یہ دیا گیا کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پیسہ جو ہے کسی اور اکاؤنٹ، ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ کی بجائے ادھر چلا گیا. یہ بالکل غلط بات ہے. جو بنیادی ایگریمنٹ ہے وہ نیگوشیٹ ہوئی ہوگی ہفتوں پر، مہینوں پر. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کا ذکر کر کے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے لے جائیے، اور پریس ریلیز میں انہوں نے اس کو تصور کیا ریٹرننگ منی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. لوگوں نے پریس ریلیز پڑھ لی، جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں پڑھی، ظاہر ہے کیونکہ ایگریمنٹ موجود نہیں تھی. اس ایگریمنٹ میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کو ریٹرننگ منی ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان کہا گیا، اور بلکہ وضاحت کی گئی کیونکہ یہ اسٹیٹ لینڈ تھا، منیر کی زمین سرکاری زمین تھی، اس کی جب ادائیگی ہوگی تو یہ ریاست کو ادائیگی ہے. یہ ان کا مطلب تھا. یہاں پہ یہ بات بالکل واضح. سلمان صاحب، اس میں دیکھیں کوئڈ پرو کو اس لیے کہا گیا کہ دونوں ایسا لگا، یہ وقت ٹائمنگ ایسی تھی کہ جیسے ایک طرف یہ پیسے جو کہ ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ اگر یہ اسٹیٹ پاکستان اگر جیت جاتی کیس، نہیں دیکھیں میری بات سن لیجیے گا، تو وہ پاکستان کو علیحدہ ملتے اور سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع کرانے تھے وہ علیحدہ جمع ہوئے. اچھا، اب بھی یہی ہو رہا ہے نا؟ ابھی ہو گیا ایونچولی. نہیں ہونے گیا، ہونا ہی اس وقت یہ ہوا کہ یہ نہیں ہونا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سر کیس کیا تھا، جو جس چیز پر بحث ہونی چاہیے تھی. اس میں رول کوئی نہیں ہے حکومت پاکستان کا. یہ انہوں نے خود اور اسی وقت ایک زمین، ایک ٹرسٹ بنا، ایک زمین خریدی، پہلے سے زمین خریدی جا رہی تھی، وہ ٹرسٹ کے نام کر دی گئی. ایسا لگا کہ ٹائمنگ 1 مہینے کے اندر جو ہی یہ ہوا، ایسے نہیں اس وقت یہ ہوا. اصل سوال یہ ہے جو کہ کیس کیا اس وقت اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے یہ کیس لڑنا. اگر ہم لڑیں تو جیتنے کے امکانات کیا اگر ہم ملک ریاض کیس میں پارٹی بن جائیں؟ کیونکہ یہ خط پہلا لکھا گیا تھا ہمارے ایکسیڈنٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے، ARC جو ہمارا، وہ 2018 میں تھا. وہ 2018 میں کہ حسن نواز کی جو انویسٹیگیشن تو کریں، وہاں سے یہ سارا کیس کھلا. ایسا ہی ہے. اور یہ فیصلہ اس وقت ہونا تھا جو کہ ہم نے شاید اس وقت جو مجھے بتایا گیا تھا کہ فیصلہ جب کہا گیا نا یہ سیکرٹ میں، کیوں کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا فیصلہ یہ کرنا، ہم کیس لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ 100 ملین پاؤنڈ لگے گا ہمیں وکیلوں کا، پتہ نہیں ہم کیس جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. سنیں دیکھیں، فرض کریں ریاست پاکستان برطانیہ جا کے کیس لڑتی تو کیا ہوتا؟ یہ رقم جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ کسی اور اکاؤنٹ میں آ جاتی. یہی ہونا تھا نا. رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے سے وہ ملک ریاض یا بیریا ٹاؤن کی جیب میں تو نہیں گئی.
فیصلہ آپ نے یہ کرنا تھا کہ یہ رقم یہاں رجسٹرار سپریم کورٹ سے طلب کریں یا وہاں جا کے مقدمہ لڑ کے طلب کریں. رقم تو پاکستان ہی آ رہی تھی نا. جب پاکستان آ گئی تو آپ اس رقم کو یہاں طلب کر سکتے تھے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ برطانیہ میں کسی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کی رقم ہے, ملک ریاض کی نہیں ہے, یا یہ کسی جرم کے ذریعے. لیکن ڈی فریزنگ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا پیسہ ہے, آپ لے جائیے. تو مان لیں آپ پہلی بات, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اس کو یہاں پہ نہیں, اس بنیاد پہ ہوئی کہ آپ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لے جائیں گے. جی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم مزید اس کو نہیں دیکھتے, آپ اس کو لے جائیے. یہ چونکہ بنیادی سوال جو میں اس وقت جو پوچھے گئے, جو ظاہر لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگز کی اور پوچھے گئے, ایک تو یہ بھی تھا کہ یہ سندھ حکومت کے پاس نہیں جانتی. میں آپ کو یہ آف دا ریکارڈ جو کچھ کانورسیشنز ہیں ان کا احوال سنا رہا ہوں کہ فار ریزنس آف کورس کہ کیا یہ کیس ہم لڑنا چاہتے ہیں, جیتنے کے امکان کیا ہیں, پیسے کتنے لگیں گے. اس وقت کہا گیا اچھے خاصے پیسے وکیلوں کو دینے پڑیں گے, اور ہارنے اور جیتنے کے امکانات کیا ہیں. اور ایکس چیکر میں اگر پیسہ 190 ملین پاؤنڈ آ رہے ہیں, سیدھا وہ آیا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں. یہ وہ فریم ورک تھا جس کے اوپر اسٹیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, کبھی عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں, کبھی عطا تارڑ, وہ یہ کہتے ہیں جی کابینہ نے چکمہ دیا, ان کو یہ بتایا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو. یہ کیس بنایا جا رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کسی نے کسی کو چکمہ نہیں دیا. نیشنل کرائم اتھارٹی اتنی کوئی بھولی چیز نہیں ہے. انہوں نے بغور تمام معاملات کو سمجھ کے, ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمجھ کے ان سے یہ معاہدہ کیا, یہ رقم آپ لے جائیے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالیے. نمبر لکھا اس ایگریمنٹ میں کس اکاؤنٹ میں آپ ڈالیں. لیکن سر اس میں یہاں پر آپ کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض صاحب نے فائن جمع کرانا. جی, میں یہ فائن کی رقم نہیں ہے, یہ فروزن اکاؤنٹ ہے جو انلیگل گاٹن منی. نہیں, انلیگل نہیں ڈکلیئر ہوا نا, ڈکلیئر نہیں ہوا, لیکن اس کا کیس لڑنا پڑنا تھا نا. دیکھیں, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان نے ان کو کوئی چکمہ دیا. کیس یہ بنایا گیا ہے. دیکھیں, بار بار آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں تو کیس یہ بنایا گیا ہے کہ شہزاد اکبر نے عمران خان کی ایما پہ ان کو چکمہ دیا, ان کو غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا. اب یہ موٹی ججمنٹ ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ کیس بنایا گیا. دیکھیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی نے کسی کو چکمہ نہیں دیا. نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہاں لے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مزید کوئی کاروائی نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈی فریز کر رہے ہیں کیونکہ یہ رقم پاکستان کی جورسڈکشن میں جا رہی ہے, ان کے سپریم کورٹ کے پاس جا رہی ہے. انہیں فیصلہ کرنے دو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ سمجھے اس بات کو. ناؤ دس اگین پوائنٹ کہ انہیں فیصلہ کرنے دو والا مسئلہ تھا, یا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے بعد جا رہی ہے, اسٹیٹ بھی, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہاں جی آنے دیں تو چلیں جانے دیں. As long as it's going to Pakistan. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے. دیکھیں, اس پورے معاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آنے دیں. دیکھیں, آنے دینا تو اچھی بات تھی نا, اس میں کیا بری بات تھی اگر 190 ان دی اینڈ 171 اس وقت یہ تھا کہ ہم شارٹ آف فورن ریزروز تھے. جی, فورن ریزرو نہیں. دیکھیں, یہ معاہدہ, یہ تو سب چہمگوئی ہے نا. جو ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے ملک ریاض خاندان اور این سی اے کے درمیان. آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ کہا ہوگا, کسی نے کچھ ترغیب دی ہوگی, یہ کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے. ایک لفظ اس قسم کا نہیں ہے گواہی اور شہادت کا. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کی, اور میں نے بغور ان کا قانون بھی پڑھا ہے, پروسیڈرز آف کرائم ایکٹ جو ان کا ہے 2002 کا, پھر اس کے بعد ایک اور ان کا 2017 کا قانون ہے جس کے تحت ایسٹس فریز ہوتی ہیں اور پھر ڈی فریز ہوتی ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی فریز کیا جا سکتا ہے کسی فارن نیشنل کے ایسٹس کو, پرووائڈڈ دی نیشنل کرائم ایجنسی فیلز کی رقم جو ہے کسی ٹھیک جگہ جا رہی ہے. مزید کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے ملک سے ہی نکل گئی تو ان کو کیا لگے کہ یہ, اور وہ بھی کہتے ہیں ان کے بھی ریسورسز لگتے ہیں نا, ان کا وقت. انہوں نے کہا بھی آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ لے جائیں, یہ اس ملک کی جورسڈکشن میں یہ پیسہ جا رہا ہے, وہ ملک جانے اس ملک کے قانون کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ ہوگا. انہوں نے اس لیے یہ کیا, اور یہ بڑے گڈ فیتھ میں کیا. اس میں ایک لفظ گواہی شہادت کا نہیں ہے کہ پاکستان کی پر سوال نہیں. فیتھ خیر, دیکھیں, ہمارے لیے تو کوئی گواہی آتی ہے. میں سے پہلی جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ آف پاکستان کا ذکر آتا ہے اس ایگریمنٹ میں یا پریس ریلیز میں این سی اے کی, تو واضح ہے کہ اس سے ان کی مراد رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا. انہوں نے اس اکاؤنٹ کو لکھ دیا. یہ پیرا 45 میں نے پھر آپ کو پڑھ کے سنایا. ایک جملے میں وہ کہتے ہیں ریٹرن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان, اگلے میں کہتے ہیں ٹو بی ڈپازیٹڈ انٹو دی اکاؤنٹ آف دی رجسٹرار سپریم کورٹ. سو اسٹیٹ آف پاکستان کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا اس معاہدے کی غرض کے لیے ایز دی اکاؤنٹ آف دی رجسٹرار سپریم کورٹ. Now we only disagree on کی موٹیو کیا تھا.
یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. دیکھیں اسی وجہ سے اس کو اب میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ بات اہم تھی یہ جاننا کہ یہ معاہدہ تھا کیا, اور یہ نہیں تھا کہ پاکستان حکومت نے یا شہزاد اکبر نے یا عمران خان نے کوئی ان کو چکما دیا اور غلطی سے پیسے ادھر چلے گئے. جس اکاؤنٹ میں پیسے ایڈجسٹ ہوئے اس میں ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ملک ریاض کو فائدہ. اچھا لیکن وہ ایڈجسٹ ہوئے ہی نہیں, نہیں ہوا نا. پھر دیکھیے جب ایک بات ہوئی نہیں تو آپ اس پہ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس اکاؤنٹ میں پڑے رہے, وہاں سے آگے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرائی گئی. یہ پیسے لکھا ہے انہوں نے, جو 23 نومبر کا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے 23 نومبر 2023 کا, وہ کہتے ہیں یہ رقم ایڈجسٹ نہیں ہوگی. انہوں نے اس کو یہاں دے دیا, لہٰذا وہ تمام کی تمام رقم کھڑی ہوئی ہے اسی طرح. یہ پیسہ جو ہے حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے پاس آ چکا ہے. تو اس میں کس کو نقصان ہوا ہے؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں لاس ہیز بین کازڈ ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان, وہ کس طرح کاز ہو گیا بھائی؟ 35 ارب روپیہ آیا تھا, 94 ارب بن کے وہ ریاست کی جیب میں جا چکا ہے. پہلے بھی کہا, میں بریک کو جانے سے پہلے یہ 3-4 نکات دوبارہ دہرا دوں. اسٹیٹس سم ٹائمز فیصلہ کرتی, صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم غیر ضروری طور پہ کیوں اپنے ریسورس انویسٹ کریں, پیسے انویسٹ کریں, اگر وہ جا رہے ہیں تو جانے دیں. اسی طرح ہر ریاست, ہماری اسٹیٹ کو بھی یہ فیصلے کئی دفعہ کرنے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اچھا ایک اور بات, جب یہ پیسہ آیا پاکستان, بالکل ٹھیک بات, اور آپ کو کیونکہ پیسے چاہیے, ڈالر چاہیے, پاؤنڈ چاہیے, سو از اٹ ایڈوائزبل کہ ہم لے لیں یا کیس لڑیں, اگلی بات کہ ہم جیت سکتے ہیں یا ہار بھی سکتے ہیں. جب یہ پیسہ پاکستان آیا تو اس وقت آپ جانتے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین تھے, وہی تھے غالباً اس وقت 2019 میں. یہ پیسہ 29 نومبر 2019 کو آ گیا. کابینہ میں 3 دسمبر کو وہ جو کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہے پیش کی گئی فار ریٹیفیکیشن. اس کے بعد نیب نے باقاعدہ اس پیسے کے حوالے سے انکوائری کی, انویسٹیگیشن کی, اور 4 ماہ کے بعد مارچ یا اپریل 2020 میں انکوائری کو کلوز کر دیا کہ nothing further needs to be looked into. دیکھیں آف شور کمپنیز کی رقم لندن میں پڑی ہوئی ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ رقم پاکستان سے گئی ہے. پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا تھا, اس سے بھی پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ پاکستان میں کوئی جرم ہوا تھا. جرم تو ثابت ہے نا جی, وہ تو سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا نا جی. نہیں جرم نہیں ثابت کیا کوئی جرم. تبھی تو 460 یا 80 ارب روپے جمع کرانے کی وہ تو یہی تھا نا کہ آپ نے 2 نمبر طریقے سے. نو سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ ہمیں یہ اکاؤنٹ کبھی کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ ان کا ریاست کا معاملہ ہے, وہ ڈائریکٹلی ریکور کریں, جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے ہم ادھر بھیج رہے ہیں. انہوں نے کوئی جرم نہیں ثابت کیا, ایک لائن نہیں ہے. تو اگریمنٹ تو اسی وجہ سے ہوا نا کہ آپ نے وہ پروسیجرز ہی فالو نہیں کیے جو کرنے چاہیے. دیکھیں اگریمنٹ ٹیکس جمع نہیں کرائے, جو 460-80 ارب روپیہ تھا وہ اسی وجہ سے ٹیکس فائن ہوا. نہیں دیکھیں یہ اٹس اے فائن. آپ نہیں, فائن نہیں تھا, یہ ملیر کی زمین کی قیمت تھی, تو انہوں نے جو نہیں جمع کرائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا رولا ہوا. وہ تو ایک معاملہ اپنی جگہ تھا نا, وہ تو ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یہ پیسہ جو لندن سے آتا ہے, اس کے حوالے سے نہ لندن میں کوئی جرم ثابت ہوا, نہ پاکستان میں کوئی جرم ثابت ہوا. اس پیسے کے حوالے سے کسی کو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, وہ کہیں نہیں ثابت ہوا. تو یہ بات بہت اہم ہے یاد رکھنے والی کہ ڈائریکٹلی پیسہ آیا. ریاست پاکستان کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس معاہدے میں, اسٹیٹ آف پاکستان, اس کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ رجسٹرار کا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ساری ریپروڈیوس ہوئی, انہیں بالکل پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پیسہ یہاں جانے دینا ہے, سے اتار رہے تھے نا, بس ختم ہو گئی بات. پیسہ یہاں پڑا رہا. یہ جو مدعا ہے کہ ریاست کو نقصان پہنچایا گیا اور جو پیسہ ادھر آ رہا تھا اس کو وہاں ڈائیورٹ کیا گیا, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن somewhere somebody was benefiting. By anyways, that's ملک ریاض صاحب کا بینیفٹ تھا نا. ایک بریک لے لوں گا, وہاں انہوں نے خود حاصل کیا کے اوپر. وہ خیر دیکھیں جی, اگر اسٹیٹ آف پاکستان بیچ میں سے ہٹ جائے تو then it is between NCA and ملک ریاض. ملک ریاض کا ڈیپ فریز انہوں نے نہیں کرنا تھا کیونکہ NCA نے کہنا تھا یہ ثابت کرنے کے لیجٹ منی ہے. لیجٹمیٹ نہیں NCA کا قانون یہ ہے, NCA نے ثابت کرنا تھا کہ یہ لیجٹمیٹ منی ہے. دیکھیں الٹی بات ہے یہ. انہوں نے کہا ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ لیجٹمیٹ ہے, آپ اس کو لے جائیے. یہ ہے دیکھیے, انہوں نے سسپیشس ٹرانزیکشن پہ صرف اس کو فریز کیا تھا. اور پھر ملک ریاض صاحب سے کہا اس کو سسپیشن ٹرانزیکشن جس کی ہوتی ہے نہیں آگے بڑھے نا, نہیں وہ آگے بڑھے نا, انہوں نے روک دیا وہیں پہ. انہوں نے کہا اچھا آپ لے جائیے, کر دیا سارا. انہوں نے کہا جب ہم آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جائیں, ہم نے مزید کوئی اس میں تحقیق تفتیش نہیں کرنی, آپ بھی جائیے اپنا پیسہ بھی لے جائیں گے. انہوں نے ان کو مانا کہ آپ کا پیسہ ہے, انہوں نے کہا آپ اپنا پیسہ لے جائیں اور اپنا ڈیٹ پے کریں. یہ ہے I think you're stretching it. No, آپ پڑھیں نا, آپ اس کو پڑھ لیجئے, میں آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں. لیکن میں چھوڑ جائے, میں پھر پڑھ لوں گا اس کو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد مذاکرات کا مستقبل بھی بتا دیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دونوں معاملات پہ جب ٹرائل چل رہے ہیں تو کس بات کا کمیشن کی فائنڈنگز لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتی. ویلکم بیک سلمان صاحب. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ہوئے. دیکھیے پھر ختم ہو گئے مذاکرات. ہمارا تو بالکل واضح موقف ہے کہ جب تک سچ کی جانب ہم نہیں بڑھتے ہم آگے کوئی تصفیہ کسی قسم کی بات آگے نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ کلیئرلی حکومت آپ کو ختم. ہمیں بالکل کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. دیٹس دی اینڈ آف دی مذاکرات اگر یہ ان کی پوزیشن ہے. دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ اس دن کیا ہوا 9 مئی کو, لوگ کیسے آ گئے ایک جگہ سے چلے میلوں چلتے ہوئے, وہ ایک ہائی سیکیورٹی زون میں چلے گئے, وہ دیکھنے والی باتیں ہیں. اس دن ملک کے 8-10 اداروں کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ بند ہو گئے, یا وہ اس لمحے صرف چلے جہاں ان کو دکھانا مقصود تھا, باقی 8-10 گھنٹے وہ بند رہے. کیا ہوا؟ وہ فوٹیج کہاں ہے؟ بند تو نہیں رہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے تو ہمیں دکھائے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ کہ آگ لگانے والا کون ہے. وہ ظاہر ہے اگر آگ لگ رہی ہے, کوئی چھڑک رہا ہوگا, کوئی جلا رہا ہوگا, وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اب یہ 7-8 گھنٹے کی فوٹیج 7-8 مقامات پہ غائب ہو چکی ہے. یہ کس نے غائب کی؟ یہ وہ معاملات ہیں جو کمیشن دیکھے گا, اور اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں کمیشن سے. ان کو پتا ہے کہ حقیقت جب سامنے آئے گی تو وہ بیانیہ نہیں رہے گا جس بیانیے کو یہ بیچنا چاہتی ہیں. اب جبکہ حکومت کی طرف سے انکار ہو گیا, آپ کہتے تھے اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ مذاکرات تو آگے چل ہی نہیں سکتے. آپ کا پہلا آبجیکٹو اب بھی شاید عمران خان صاحب کو باہر کسی طرح پریشر ڈالنا گورنمنٹ پہ, اسی پریشر کی وجہ سے 2-3 دفعہ اسلام آباد کا رخ کیا, لانگ مارچ لے کر علی امین حکومت ہوتے ہوئے کے پی کے اسلام آباد آئے. اب پھر یہی ہوگا. اس کے علاوہ تو اگر مذاکرات نہیں ہے تو یہی راستہ ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہر چیز ممکن ہے. یہ تمام جمہوری آئینی اقدامات ہیں. دیکھیں جلسہ کرنا, جلوس نکالنا, سڑک پہ چلنا, آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. آپ دفعہ 144 لگا کے کہیں کہ یہ جرم بن گیا ہے تو وہ قانون کی ابیوز ہے. آپ قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں, آپ شیلنگ کرتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, لوگوں کو آپ گولیاں مارتے ہیں. 26 نومبر کو خون بہا, ہمارے شہداء کا خون ہم پہ قرض ہے. اس لیے یہ تمام باتیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا, جو الیکشن کے ساتھ ہو رہا ہے, عادل بازائی کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, آپ دیکھیے اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے کیا کہا ہے. تو جو تمام آپ نے قانونی آئینی راستے اگر بند کر دیے ہیں تو ہم پھر بھی قانون اور آئین کے مطابق ہی چلیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ مذاکرات سے بات آگے بڑھے, نہیں بڑھتی تو ہم تمام قانونی آئینی جو ہمیں مواقع حاصل ہیں لیکن شامل ہے. چکسی صاحب تو پہلے کہتے تھے کہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, جائز حکومت ہی نہیں ہے, آپ اس کو لیجٹمائز کرتے ہیں, آپ اسے مذاکرات کرتے ہیں. آپ ہی کہا کرتے تھے, آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا ہم اتمام حجت کر لیتے ہیں. ہمیں پتا تھا یہ بھاگ جائیں گے, بات نہیں کر سکتے یہ. اچھا چلیں, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں. کیا آپ کو واقعی if you have to break it down, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو, کیونکہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے معاملات حل ہوں, کیا وہ جو آپ کی میٹنگ پشاور میں ہوئی یہ بڑی وجہ وہ وجہ بنی ہے, یہ جو سارے بیانات اور یہ جو اتنی بلیجرزم آ گیا حکومت کے اندر؟ عرفان صدیقی صاحب نے کہا, ان کا بیان تھا کہ 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چل سکتے. ہمارے سامنے جن کو بٹھایا ہوا ان کو بتائیں چھوڑنے کے ساتھ. یہ سن لے ذرا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے عرفان صدیقی صاحب کا. 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں آپ یہ ایفرٹ. اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جو ہم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں, وہ کھل گیا ہے. کھل گیا دروازہ. ان کو بھی لگتا ہے خبر آ گئی ہے کہ دروازہ کھل گیا. ان کی بوکھلاہٹ ہے, صرف بوکھلاہٹ ہے. کوئی دروازہ ایسا نہیں کھلا. ہم آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. کھڑکی کھلی ہے. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی, وہاں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے بھی موجود تھے, وہاں پہ بات ہوئی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اکیلے بات نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. دیکھیں تمام اداروں کو جمہوریت کے لیے, قانون کے لیے بات ایک دوسرے سے کرنی چاہیے. ایک آئینی اور قانونی نظام ہے ہمارے ملک میں, اور ایک معروضی نظام ہے جو کہ طاقت کا نظام ہے. But do you think اس میٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گھبرا گئے ہوں کہ یہ بات شاید ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی قوت ہیں, ہم پاکستان کی وسطی پارٹی ہیں, ہم پاکستان کے ہر ادارے کی طاقت ہیں. پاکستان کے عوام کو آپ جھٹلا کر ان کی آواز کو سلب کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر ادارے کی طاقت ہے آپ. بالکل ہے. دیکھیں کون سا ادارہ ہے جو عوام سے رابطے کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی ملک کا ادارہ ایسا نہیں ہے. آپ فوج کی بات کر رہے ہیں؟ بشمول فوج کے. دیکھیں کس ملک کی فوج ہے جس کو اگر عوام کی تائید حاصل نہ ہو, اور ہمارے ملک کی فوج کو ہے عوام کی تائید حاصل. ہم کوئی ٹوٹ نہیں گئے اس ملک. ویسے یہ بات ہم بہت سے لوگوں نے بات کی whenever we get an opportunity to talk to them کہ تو آگے کہتے ہیں ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. مالک صاحب نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کہا تھا, انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. دیکھیں
یہ ہر ایک کو ادراک ہے کہ یہ معاملہ جبر سے، دھونس سے، اغوا کاری سے چند مہینے چل سکتا ہے، 1 سال چل سکتا ہے. It has run its life. ایسے نہیں ہوتا ملک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں that all دیکھیے وہ دور جو طاقت کا استعمال has run its life. ہم نے جھیل لیا ہے، مزید اگر ہے تو وہ بھی جھیل لیں گے، لیکن بالآخر آپ کو واپس آنا ہے، آئین اور قانون کے نظام کو، شرافت کے نظام کو بحال کرنا ہے. یہ تو ہوگا، آپ دیکھیں گے. شرافت کا نظام تو نہیں چل سکتا نا. دیکھیں یا طاقت کا نظام چلتا ہے یا شرافت کا نظام چلتا ہے، دونوں اکٹھے تھوڑی چل سکتے. دیکھیں آئین اور قانون تو شرافت کی بات ہی ہے نا. آپ لوگوں کو آئین اور قانون اس ملک میں ہے نہیں، ہم اسی کے لیے تگودع کر رہے ہیں. اور میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہوگا. کم ہے کبھی کبھی یہ ہوگا. دیکھیں وقت بدل چکا ہے. یہ پہلا میں سمجھتا ہوں کس کا وقت بدلا سر؟ ابھی کل ہو سکتا ہے آپ کے بندے دوبارہ اٹھانے شروع کر دیں. ضرور اٹھائیں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ وقت بدل چکا ہے. دیکھیں ایک دور تھا کہ پاکستان کی عوام خاموش تھی، دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی. ہر حلقے میں کوئی بڑا جاگیردار تھا، کوئی امیر آدمی آتا تھا، ٹرانسپورٹر، انڈسٹریلسٹ، وہ الیکشن لڑتا تھا. 2024 کا جب میں الیکشن دیکھتا ہوں، ہمارے جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، پی ٹی آئی کے جو منتخب ہوئے ہیں اور میرے جیسے جن کو نہیں ہونے دیا گیا، ہم سب مڈل کلاس لوگ ہیں. 1,60,000 تو میرے مانتے ہیں نا جی. میری 93,000 کی لیڈ تھی یا لاکھ کی لیڈ تھی، اس کو انہوں نے بدل دیا 12 کی شارٹ فال میں. لیکن بہرحال میرے جیسے لوگ ہیں. آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز اور منتخب ایم این اے ایم پی ایس کو دیکھیں، یہ ایک مڈل کلاس کی آواز ہے، بلکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس ہیں. یہ ایک نئی پارٹی ہے، یہ ایک نئی سوچ ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. ٹھیک ہے اس میں غلط بات بھی آتی ہے، لیکن اس میں بہت سا سچ بھی آ جاتا ہے. اب یہ عوام ہیں جو اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. کوئی جاگیردار امیر لوگ اس پارٹی کو نہیں چلا رہے. پاکستان کی عوام اب شامل ہے ہمارے سیاسی عمل میں. اس عمل کو آپ بہت دیر نہیں روک سکیں گے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے؟ نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے. اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آج کل آپ کی پارٹی کے لیڈر کو زیادہ فلائنگ اچھی میٹنگ ہو گئی ہے، معاملات اچھے ہو گئے ہیں. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا. دیکھیں میں صرف بیان کر رہا ہوں اس حقیقت کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا سوچ ہے، اس وقت پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے. جبر اور دھونس جو ہے اس کی مدت کتنی ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کی مدت اب ختم ہونے کو ہے. یہ بتائیں سلمان صاحب، کیا عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ نے سخت بیان بازی آپ نہیں کرنی؟ نہیں، وہ اپنے مرضی سے بیان دیتے ہیں، کسی کے کہنے سے وہ بیان نہیں دیتے. لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ سر حالات باہر اچھے ہو رہے ہیں، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اس کا بیان کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک کرو پھر میرے بیان بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ بیان ٹھیک ہو جائے اور حالات ٹھیک نہ ہوں. اچھا، اب یہ آگے کا آخر میں مجھے یہ بتا دیں، اب آپ کی ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، ظاہر آپ نے یہ بیانات دیکھے ہوں گے. اٹ کانٹ گیٹ بگر دین دس کی انفارمیشن منسٹر جو حکومت کی نمائندہ ہیں، جو حکومت کے بہاف پہ بات کرتے ہیں، ترجمان ہیں حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہم 8 فروری اور بنا دیں. اب آپ کی جب پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی، آپ کی سجیشن کیا ہوگی کہ اب اگلا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اگلے راستے تو وہی ہیں جو ہیں، سیاسی راستے یا قانونی راستے. ہم لڑتے رہیں گے اور ہم دستک دیتے رہیں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ان سے گزارش کرو کہ ہم ہمارے ساتھ پھر بیٹھ جائیں. نہیں بیٹھنا چاہتے تو مت بیٹھیں. تمام راستے ہمارے پاس موجود ہیں. سارے راستے کھلے اور اس میں احتجاج کا راستہ سب سے آگے ہوگا. بالکل، وہ بھی سب سے آگے ہو یا ہو، وہ ہوگا، اس کا حصہ ہوگا ہمارے رائے عمل کا، یقیناً ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سلمان قمر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسناد ملک ہمارے ساتھ موجود ہے جو سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اسناد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسناد، یہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کے اختیارات کا معاملہ تھا، یہ کیس ایک جوڈیشل آرڈر تھا کہ لگنا تھا، پتہ چلا ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آئینی بینچ میں لگے گا. یہ رولا کیا بنا ہے سارا، اور یہ آپ ایکسپیکٹڈ رولا بنا سارا؟ دیکھیں یہ کیس جو جس سے معاملہ کنٹروورسی چلی وہ یہ تھی کہ ریگولر بینچ کے سامنے کہا گیا کہ جی آپ یہ کیس، کیونکہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، آپ نہیں سن سکتے. تو اس پہ سوال اٹھا کہ کیا سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ کو اس طرح کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے اس کی جوریڈکشن کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس پہ دو آرات تھیں اور سپریم کورٹ کی جو موجودہ جورسپروڈنس ہے اس میں بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آئینی ترمیم بھی آپ جو ہے وہ بیسک سٹرکچر یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو وائلیٹ کرتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ آئینی ترمیم بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اس بنیاد پہ کہا گیا کہ جی چلیں ٹھیک ہے آپ آرگومنٹ کریں اگلی ہیئرنگ میں. لیکن بظاہر یہ لگا کہ دوسری سائڈ
جو آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم کی بینیفیشری ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ اس معاملے کو زیادہ ہی انہوں نے سیریس لے لیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بینیفیشری اور کھڈے لائن لگنے والوں کی لڑائی ہو گئی ہے شروع آپس میں؟ جی بالکل، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہاں، لیکن دیکھیں یہاں تک سپریم کورٹ راتوں رات تو نہیں پہنچی نا. اسناد آپ بھی جانتے ہیں، آپ ایک پوری ٹریل ہے واقعات کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ کچھ ججز کا خیال تھا کہ یہ شروعات ہو گئی ہے پارلیمنٹ کی کہ وہ عدالتی معاملات میں انٹرفیئر کرے. اس ٹائم منصور صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب دوسری سائڈ پر تھے. آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کا معاملہ تھا کہ پنجاب اور کے پی میں ہونا چاہیے، وہ 4-3 کر دیا 3-2 کو، وہ بھی آپ کو اس میں بھی منصور صاحب تھے. ایک میرا خیال ہے ٹریبونلز کا فیصلہ کرنا تھا اور کوئی اور فیصلہ تھا جب جوڈیشل وہ جو کمیٹی میں معاملہ گیا. منیب صاحب، جسٹس منیب کا، اور یہ ملٹری کورٹس پہ جسٹس منیب کا خیال تھا کہ سینئر ججز ہونے چاہیے اس کے اندر. جسٹس منصور نے جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ادھر جا کے. سو یہ تو چلتے چلتے یہ تو پروسیس نظر آ رہا تھا کہ ادھر جانا یہ معاملہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشل پالیٹکس نے سپریم کورٹ کو بہت کمزور کیا اور ججز نے اپنے پرسنل گریجز کو مٹانے کے لیے ایگزیکٹو کا سہارا لیا، ان سے جو ہے وہ ہیلپ لی، چاہے وہ قاضی فائزہ اور ان کا کیمپ ہو، چاہے وہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال کا کیمپ. آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائزہ اور جیسے امین الدین خان کا بینچ نے یہ کہا کہ جی 184(3) کے پہلے رولز بنائیں، پھر اس کے بعد 184(3) کے کیس سنے جائیں. تو وہ جوڈیشل آرڈر ایک رجسٹرار کے جو وہ ایک سمپل نوٹ سے ڈسکارڈ کیا گیا. تو یہ دونوں سائڈ پہ بظاہر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور اب بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں کہ وہ ایک سائڈ پہ وہ جج ہیں جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسی طرح نظام چلے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے. لیکن تیسری سائڈ کے تیسری نقطہ بھی جوڈیشری میں ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے اور حالات کے ساتھ ہی جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ لڑائی بڑھے گی. آپ کے خیال میں حالات دیکھنے والے جیتیں گے، پریویل کریں گے، یا لڑائی ہوگی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، یہ تو باہر ایکسٹرنل کتنے پریشر پڑتا ہے سپریم کورٹ پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب تو کیس فکس ہو گیا ہے. 27 تاریخ کو آئینی بینچ نے، اور منصور علی شاہ کی یہ بڑی سکسیس ہے کہ انہوں نے جب یہ ایشو ہائی لائٹ کیا تو آئینی بینچ کو بھی 3 مہینے بعد خیال آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ضروری ہے، لگنا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے وہ کیس لگنا چاہیے تھا جب ایک طرف آپ حکومت کی بھرتی کر رہے ہیں. اور ہم عدلیہ، تمام تر عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، I mean I believe this institutions ہم نے بنانے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن تباہ کرنا، بگاڑنا آسان کام ہے، انسٹیٹیوشنز کو بنانا ذرا مشکل کام. ہمارے ملک میں نہیں، روایت نہیں ہے انسٹیٹیوشنز بنانے کی. لیکن یہ کورٹ ہینڈ پک کورٹ ہے، کر پائے گی کچھ فیصلہ؟ دیکھیں، یہ اب سارا ڈیپینڈ ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے. باہر جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے حکومت، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل تو ان کی میجارٹی ہے، پرو گورنمنٹ گروپ، اور وہ ہر معاملے میں آئینی بینچ اور اسٹیٹس کو کا حامی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار پنجاب میں جتنی آئی ہیں وہ گروپ جیتا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ تنقید کر رہا ہے، اور وہ ان کا یہ موقف ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو 20 جنوری کو امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، اس طرح ہماری نیشنل پالیٹکس میں تبدیلی کے چانسز ہیں. اسی طرح عدلیہ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ کا تجزیہ ہے یا یہ بات کہیں نہ کہیں آپ نے سنی بھی ہے؟ دیکھیں، ہم بھی ان کو ججز کو 15-20 سال سے کور کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست اس وقت عدلیہ کی سیاست میں بھی چھائی ہوئی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میجارٹی سپریم کورٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ریورس کرنی ہے. ٹائمنگ پہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کب کرنی ہے، اس پہ اعتراض ہے. تو اب یہ کون سمجھتا ہے یہ 26ویں ترمیم کو ریورس کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ نام لینا مناسب نہیں، لیکن میجارٹی ججز جو ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ ایون جو آئینی بینچ کے اندر بیٹھے ہیں جج، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوئی ہے، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے. ٹائمنگ پہ مسئلہ ہے کیونکہ اب جو یہ موجودہ حکومت نے ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہے کہ جو فیصلے جو آپ کو پسند نہیں ہیں مانے ہی نہیں ہیں. یہ جو فیصلے نہ ماننے والی بات، جس طرح اب ریزرو سیٹ کا کیس ہے، وہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی. کے پی میں آپ دیکھ رہے ہیں کے پی اسمبلی کے سینٹ میں سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے کے پی اسمبلی میں. تو اس طرح کی صورتحال ہے جس پہ ججز کا یہ رائے ہے کہ ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، حالات
जब तब्दील हो। अच्छा, सो अब टाइमिंग का मसला है कि जी बिल्कुल। और एक अक्सरियत चाहती है कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, लेकिन टाइमिंग का है कि अभी ना करें, वरना ये ना हो कि इस पर ना या इंप्लीमेंटेशन ना हो या नई कानून साजी हो जाए या नए जज लाके बिठा दिए जाएं। बेहतर है इंतजार कर लें थोड़ा सा। बिल्कुल यही मसला है, लेकिन दूसरी तरफ ये आर्गूमेंट है और उनका भी बड़ा स्ट्रांग है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आईनी बेंच वो हुकूमत अपनी मर्जी के बना रही है। अब 50 के करीब जज जो हैं वो सुपीरियर जुडिशरी में हुकूमत अपनी मर्जी के लगा रही है। जब कोर्ट पैकिंग हो जाएगी तो फिर क्या हम टाइमिंग देखें, हमें इसी वक्त कोर्ट एग्जैक्टली अगर नए जज लगा दिए गए तो फिर तो जो मेजोरिटी है वैसे ही माइनॉरिटी में चली जाएगी। लेकिन इनको उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब बाकी लोग कह रहे थे और एक पॉलिटिक्स के दो ग्रुप्स आपस में जब लड़ रहे थे। इसीलिए आप एक चीज का रास्ता खोलते हैं तो फिर वो जो फ्लड गेट्स खुलते हैं उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जमहूरियत कॉर्नरस्टोन, इसको मजबूत करना, जैसे मैंने कहा इदारे मजबूत करने पड़ेंगे। कोई मुल्क नहीं चल सकता अगर आपके इदारे कमजोर हों और अफराद ज्यादा ताकतवर हों। वहां डिक्टेटरशिप्स होती है क्योंकि अफराद बहुत मजबूत होते हैं और कोई एक इदारा बहुत मजबूत होता। हमें ये जमहूरी इदारे मजबूत करना है, इस पार्लियामेंट को मजबूत करना है, सुप्रीम कोर्ट बेहतर होनी है, तब जाके हम इस मुल्क में बेहतर जमहूरियत यानी क्वालिटी ऑफ जमहूरियत को बेहतर कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।